عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ الترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا میں سردار ہوں گا، اور یہ بات میں کوئی فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ اور اسی طرح سے فرمایا حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا بھی میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، اور یہ میں بطور فخر کے نہیں کہتا۔ اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء اور رسل ہیں سب کے سب اس دن میرے جھنڈے کے نیچے ہی ہوں گے، اور میں ہی سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جس کی قبر زمین کے اوپر سے شق کی جائے گی، اور یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہتا بلکہ اللہ کے حکم سے اللہ کا انعام اور احسان بیان کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں اپنی خصوصیات کو ذکر فرمایا، اپنے اوپر ہونے والے اللہ کی جانب سے بے پناہ انعامات کو ذکر فرمایا۔ پہلا انعام یہ ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن تمام کے تمام انسانوں کا سردار میں ہی ہوں گا، اور اس بات کے ساتھ یہ جملہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ بات میں بطور فخر کے نہیں کہتا، یہ اس لیے کہتا ہوں، یہ اس لیے کہلوایا کہ اللہ کا حکم تھا کہ اللہ نے جو آپ کو خصوصیات عطا فرمائی ہیں، آپ کو انعام عطا فرمایا ہے، وہ خصوصیات، وہ انعام، وہ کمالات آپ لوگوں کو بتلائیں، اپنی امت کو بتلائیں۔ کیوں؟ اپنی امت کو جب بتلائیں گے تو پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ امت شکر کرے گی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تاکہ آپ کو جو اللہ کی جانب سے ملنے والے کمالات ہیں وہ کمالات جب آپ بتائیں گے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں آپ کے متعلق اتباع اور پیروی کا جذبہ پیدا ہوگا، لوگ آپ کی پیروی کریں گے، لوگ آپ کی اتباع کریں گے، اس لیے آپ لوگوں کو بتائیے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے ہونے والے انعامات کو بتایا۔ تو پہلا انعام تو یہ فرمایا، یہ بتایا، اور یہ خصوصیت ذکر فرمائی کہ اللہ نے مجھے قیامت کے دن تمام کے تمام بنی آدم کا سردار بنایا ہوگا، اور میں ہی سردار ہوں گا، اور اس پر میں کوئی فخر نہیں کرتا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا۔ اور اسی طرح سے آدم علیہ السلام اور تمام کے تمام انبیاء اور رسل میرے جھنڈے کے نیچے ہی ہوں گے۔ اللہ کی حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں۔ اور یہ جو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں پر بندے جو حمد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس تعریف اور حمد میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام کے تمام انسانوں اور تمام انبیاء اور تمام رسل سے آگے ہیں۔
یعنی جتنی آپ نے اللہ کی تعریف کی ہے اتنی کسی نے تعریف نہیں کی. آپ جانتے ہیں صبح اٹھتا ہے بندہ، آپ علیہ السلام نے پھر تعریف امت کو بھی بتائی. اٹھتا ہے آدمی تو کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا، یہ اللہ کی حمد ہے. پھر اس کے بعد بیت الخلاء جاتا ہے، وہاں سے فارغ ہوا ہے، الحمدللہ الذی عافانی. کیا تعریف؟ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو مجھے عافیت عطا فرمائی. واذھب عنی العزاء، اور تکلیف والی چیز کو مجھ سے ہٹا دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی. پھر اس کے بعد کھانا کھانے بیٹھتا ہے، اختتام الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. تو غرض یہ کہ ہر موقع پر اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف. ہر چھوٹی نعمت پر بھی، ہر بڑی نعمت پر بھی اللہ کی حمد. یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ سکھایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے امت کو یہ سبق ملا کہ ہر نعمت پر بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. تو اس طرح سے ثنا اور حمد بیان کرنے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے فائق اور برتر اور اعلیٰ اور فائق ہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ کی حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور سب کے سب انبیاء اور سارے کے سارے انسان میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ یہ بات میں بطور فخر کے نہیں کہتا. اور پھر ارشاد فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ أَوْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، میں ہی سب سے پہلے وہ آدمی ہوں کہ قبر میرے سے پھٹے گی اور سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا. پھر فرمایا ولا فخرا، اس پر میں کوئی فخر نہیں کرتا. اور ایک حدیث میں اور خصوصیات آپ نے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، قبر سب سے پہلے مجھ سے ہی پھٹے گی. وانا اول شافع وانا اول مشفع، میں سب سے پہلے سفارشی میں ہی ہوں گا، سفارش کا آغاز مجھ ہی سے ہوگا. اور پھر فرمایا کہ سب سے پہلے سفارش بھی میری ہی قبول کی جائے گی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات بیان فرمائی اور اللہ کے حکم سے. تو ان خصوصیات سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا ہے. یہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے. دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے. اتنا عظیم الشان نبی اللہ پاک نے عطا فرمایا، پھر اس نبی کی سیرت اور سنت کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو ہم کیوں اختیار کریں. دوسرا سبق ہمیں یہ حاصل ہوا. تیسرا سبق ہمیں یہ حاصل ہوا کہ اگر کوئی نعمت اور احسان اللہ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے تو اس کو ہم اللہ کا انعام اور احسان سمجھیں، اس کو ہم اپنا کمال نہ سمجھیں کہ یہ میرا کمال ہے. آپ بار بار فرما رہے ہیں، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا انعام ہے. اس نعمت کو جب انسان اللہ کا انعام سمجھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس نعمت کو بندے کے پاس برقرار رکھتا ہے، اور اگر بندہ اس کو اپنا کمال سمجھنے لگ جاتا ہے، اسی کا نام ناشکری ہے، اور ناشکری کے نتیجے میں آدمی کی نعمت زائل ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے.